تو اب کیا بنتا ہے مرزا انجینئر کا؟ اس سے بات کرنا بنتا ہے یا کہیں گا جاؤ جی اپنے بڑے جڑے پاپ ہے نا انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے تو میں تھوڑے لکھاں جڑے ہے نے وہ عیسائی نے تو میں کہتے مناظرہ کردا پھر یہ جواب بنے گا؟ وہ بھائی یہ آپ کا دینی فریضہ ہے، ایک بندہ آپ سے سوال کرتا ہے 10 بار سوال کرے، آپ 10 بار جواب دو، اس کو دین کا کام نہیں کرنا آپ نے؟ نبی پاک علیہ السلام کے بعد ایک بندہ ہے، اس نے اگر کہا کہ حضور وہ درخت ہے سامنے، وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے وڈے لے گئے ہو، وہ آگے کہہ دیتے میں جناب کلمہ درخت کلمہ پڑھ لے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، وہ اس نے جا کے کہا درخت حضور کی بارگاہ میں آ گیا، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، یہودی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کرنے والی کہ بھائی جب تم نے دین کی دعوت دینی ہے، دین کا تم نے کام کرنا ہے، تمہارا تو کام ہی دین کا کام کرنا ہے، تو جو بھی تمہارے سامنے آتا ہے تم اس کے ساتھ بات کرو، اس کو سامنے اس کے سوالوں کا تم جواب دو۔ اللہ کی رحمت سے جو میں کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ ہے، جہاں تک ممکن ہو سکا ہم ٹیل لگائیں گے، کوشش کریں گے مفتی منیب الرحمان صاحب کو منانا لے کر آنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ہم اپنے بڑوں سے بات کریں گے، اپنے اساتذہ سے ان سے کرا کے جیسے تیسے کر کے مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہم منا لیں گے اللہ کی رحمت سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے کہا کہ ٹکر کا بندہ لے کر آؤ، یہ تمہارے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وڈیانوں کو دو وڈیانوں ہوا لواؤ، یار ہمارے بڑے جو لوگ ہیں آپ کے بقول مفتی منیب الرحمان صاحب، چلو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ تو مفتی ہیں نا بھائی، تم اپنی اسناد دکھاؤ کہ یہ جامعہ جو ہے وہ تم نے اس میں سے تعلیم حاصل کی ہے، یہ تمہاری اسناد ہیں، یہ تم نے علوم و فنون حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے کمرے میں اپنے پاگلوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ دکھا دو، مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہمارے بڑے جانے ہم جانے جیسے تیسے کر کے ہم آپ کے سامنے لا کر بٹھا دیں گے۔ مناظرہ ہونا کوئی نہیں جے، مرزا دے رنگ اڈے پے نے، ایٹم بولتیاں بند ہوئیاں پہ نے، انہوں نے روٹی کھانی یاد ہے نہ ان کو پانی پینا یاد ہے، ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ 26 تاریخ ہے تو دعا کرتا نا یا اللہ میں 26 تو پہلے کہتے میری موت ہی آ جائے کہتے۔ اگر ٹکر بنانی ہے نا تو پھر کوئی غیرت بھی کہو، کوئی شرم بھی کہو، یہ کہڑی گل ہوئی پاگلاں رنگیاں ماری جان رہے ہو، کڈو مفتی منیب الرحمان تو تقی عثمانی نو تو ساجد میر نو، وہ اللہ دے بندے سارے پڑھے لکھے بندے، تو کہڑی کس شاید کہڑی باغ دی مولی ہے تیری تے اوقات ہی کو نہیں ان کے سامنے کہ یہ جتنے بھی آپ کے جو میں سمجھا ہوں یہ جتنے بھی آپ کے علماء ہیں نا ان کے سامنے مرزا کو چھوڑ دیجیے، یہ جو شاہ صاحب ہے نا یہ تو ان کے خاص اسٹوڈنٹ ہے مرزا صاحب کے، تو ان کو سامنے بٹھا دیں تو مرزا کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہی کافی ہے ان کے لیے۔ او پہلے ایک پاگل سی وہ تو ایک اور آ گیا، سمجھے نا بات دی، او بھائی تیرے بڑے کو کوئی ڈگریاں نہیں ہیں، تیرا بڑا کوئی پڑھیا لکھیا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر کس نے کہا جناب اس میں سے رزلٹ کوئی نہیں نکلتا مناظروں میں سے؟ بھائی جس نے اڑنا ہے جس نے ماننا نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ چاند کے 2 حصے کر دیں، کیے تو جن کے سامنے رزلٹ آ گیا نا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جنہوں نے نہیں کلمہ پڑھا ان کے سامنے رزلٹ ہی کوئی نہیں تھا۔ مفتی نعیف قریشی صاحب انہوں نے کتے والی کھیتی انہوں دی، پتہ نہیں کہنا دی کی میں تو مناظرہ سنے یا نہیں۔ اچھا بھی اگر رزلٹ نکلتا ہی نہیں ہے مجھے اس چیز کا جواب ضرور دینا جتنے بھی ہیں، اگر اس کا رزلٹ نکلتا ہی نہیں ہے تو مجھے صرف اتنی بات بتائیے کہ مرزا نے یہ جو رزلٹ نکال کے کہا ہے کہ انہیں کتے والی کی تھی، اگر رزلٹ ہی کوئی نہیں نکلتا انہیں کس حساب سے کہا دیتا کہ کتے والی کی تھی؟ بھائی کوئی رزلٹ نکلا تو اس نے یہ جملے بولے، یہ لفظ اس نے بولے مرزا انجینئر نے۔ یار میں حیران ہو جاتا ہوں یار، یہ بندے ان کو پتہ نہیں ان کے اوپر کسی نے تویز ڈالے ہوئے ہیں پتہ نہیں۔ اور یار ایک میں ہوں، میری تعلیم فرض کریں میں ہوں پرائمری کا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہو گیا، اور میں چیلنج کر دوں ایک کالج کے پروفیسر سے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میرا چیلنج کرنا بنتا ہے؟ یار چیلنج کرنے والے میں کوئی شرم چاہیے، تھوڑی غیرت چاہیے۔ یار تمہارے پاس تو صرف 2 گھنٹے کی کلاس ہے جو تم نے تعلیم حاصل کی ہے ڈاکٹر اسرار سے، سب سے بڑی بات یہ کہ اتنے فخر سے کہہ رہا ہے، اور ایسا میں تو بعض اوقات حیرت میں جو لفظ میری مل رہے میں کیا اس کے بارے میں کہوں۔ یار کائنات تو کل ہی عقل مند سکھا ذہین سکھا کہ 2 گھنٹے کی کلاس وہ اتنا کچھ تم نے سمیٹ لیا کسی اور کو پتہ ہی نہیں چلا کسی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 نومبر 2023 بروز اتوار کو کیا مرزا محمد علی انجینئر اور مفتی محمد حنیف قریشی کا مناظرہ ہوگا؟ تو اس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں کہ مناظرہ کوئی نہیں جو ہونا۔ کیوں نہیں ہونا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مرزا انجینئر کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اچھا کیوں نہیں کرنا چاہتا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مرزا کی یہ جو ہے نا جی رانے، جس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، سمجھتے گئی ہو گئے تھی ہیں، یہ جو پٹ ہے نا ان پٹوں میں وہ گدا ہی نہیں ہے، وہ پانی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ کسی عالم دین کے سامنے کسی مناظر کے سامنے یہ مرزا انجینئر جب وہ کھڑا ہو کر بات کر سکے، اس لیے مناظرہ نشتہ، کوئی مناظرہ شناظرہ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر میں یہ سمجھتا تھا کہ مرزا انجینئر جو ہے نا یہ ہے
پاگل بیوقوف آدمی ہے. پہلے بھی سمجھتا تھا, اب بھی سمجھتا ہوں. لیکن وہ ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. میں مرزا انجینئر کو پاگل سمجھتا رہا کہ صرف یہی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ جو اس کے فالورز ہیں نا یہ تو بھی بڑے پاگل ہیں, اس سے بھی بڑے وہ بیوقوف ہیں. اب آپ کہیں گے کلیم صاحب یہ کیا بات ہوئی, آندھیاں ہی چڑھائی کار چڑھی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ 2-4 دن پہلے میں نے نا ایک بیان جو ہے نا مرزا کے خلاف اپلوڈ کیا یوٹیوب پر. اس پر میں نے 2 سوال رکھے تھے. اس کا جواب دینے کی بجائے مرزا کے جو فالورز ہیں نا نیچے کمنٹ کیا کر رہے ہیں, مرزا گریٹ, علی بھائی زندہ باد, مرزا محمد علی آئی لو یو. لو جی آ میسج آ رہے ہیں تے تھلے نعرے دے نال رل دے مل دو ہور بریلوی مشرق تہاڈیاں دکاناں بند ہو گئیاں, آ رل دے مل دے. مینوں پکا یقین ہو گیا یہ ایک نہیں صرف وڈا مرزا نہیں پورا ٹبر ہی پاگلاں دا بیوقوفاں دا ہے. اچھا جتنے بھی اس کے بیوقوف ہیں نا ان میں سے ایک بیوقوف میں نے تلاش کی ہے, اس کی آپ بات سن لیں ذرا, پھر اس کے میں نے 3-4 کلپ آپ کو دکھانے ہیں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بات انداز جیسے تیسے بھی ہے میرا, اس کو آپ ذرا برداشت کیجیے گا تھوڑا سا, لیکن اللہ کی رحمت سے میری گفتگو ضائع نہیں ہوگی. آپ مکمل سنیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ لاجیکل آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. سب سے پہلے یہ کلپ سن لیں مرزا کے یہ جو فالور ہے, اور مجھے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے یہ کافی فالور یعنی کہ کافی اس کا جو ہے نا وہ چاہنے والا ہے. یہ سنیے ذرا. یہاں پہ بھی یہی چیز ہوگی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر اس فرقے کا بانی ہے تو پھر انجینئر کے مقابلے میں بھی مفتیوں ان کے جو فرقے ہیں ان کا بڑا مفتی ہوگا نا وہی آئے گا, اسی کو آنا چاہیے. اور یہ لاجیکل بالکل بات رائٹ ہے, اس میں کون سی کوئی ایسی غلط بات جو انجینئر صاحب نے کی ہے, بالکل ٹھیک بات کی ہے. اچھا جی مرزا صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا وہ بالکل صحیح کی ہیں, کیونکہ مرزا انجینئر جو ہے وہ ان کا بڑا ہے. تو مرزے کے مقابلے میں جو باقی جو اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں یا جو بریلوی ہیں, ان کے جو بڑے ہیں نا وہ اس کے مقابلے میں ہیں, جو مفتی ہیں نا ان کے مقابلے میں وہ ان کے مرزے کے مقابلے میں وہ آئیں. تو سب سے پہلے تو میں اس بیوقوف آدمی کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مرزا ہے نا آپ کا جو بہت بڑا بنا ہوا ہے بھائی وہ جاہلوں کا بڑا ہے. کیا اس کے بعد ڈگری ہے مجھے بتائیے ذرا. ایک انٹرویو چل رہا تھا, اس میں ایک اینکر نے سوال کیا سے کیا نام ہے مرزا انجینئر سے پوچھا کہ یار آپ مناظرہ کیوں نہیں کرتے, 2 لفظی سی بات ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, مناظرہ کریں. تو مرزا انجینئر بڑے تھوڑے, میں نے کب منع کیا, آئیں میں تو کہتا ہوں مناظرہ کریں لیکن میری ٹکر دا تو لے کے آؤ. یار میں حیران ہو جاتا ہوں یار, یہ بندے ان کو پتہ نہیں ان کے اوپر کسی نے تویز ڈالے ہوئے ہیں پتہ نہیں. اور یار ایک میں ہوں, میری تعلیم فرض کریں میں ہوں پرائمری کا اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہو گیا, اور میں چیلنج کر دوں ایک کالج کے پروفیسر سے, تو آپ مجھے بتائیے کہ میرا چیلنج کرنا بنتا ہے؟ یار چیلنج کرنے والے میں کوئی شرم چاہیے, تھوڑی غیرت چاہیے. یار تمہارے پاس تو صرف 2 گھنٹے کی کلاس ہے جو تم نے تعلیم حاصل کی ہے ڈاکٹر اسرار سے. سب سے بڑی بات یہ کہ اتنے فخر سے کہہ رہا ہے. اور ایسا میں تو بعض اوقات میں جو لفظ میرے مل رہے میں کیا اس کے بارے میں کہوں. یار کائنات تو کل ہی عقل مند سکھا ذہین سکھا کہ 2 گھنٹے کی کلاس ہو, اتنا کچھ تم نے سمیٹ لیا, کسی اور کو پتہ ہی نہیں چلا کسی کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مرزا انجینئر کے پاس کون سی ڈگری ہے جی. اچھا یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا, مفتی منیب الرحمان صاحب کو للکارا جا رہا ہے. جناب مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کے بڑے ہیں, وہ ویڈیو کلپ کہتے ہیں اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار. ٹھیک ہو گیا. کیا مفتی منیب الرحمان صاحب خود آ جائیں, میں جناب نیچے بیٹھوں گا, ان کو کرسی پہ بٹھاؤں گا, یہ ساری رنگ بازیاں ہی ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو چیلنج کیا جا رہا ہے, دیانتداری سے بتائیے کیا مرزا انجینئر اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی کو آپس میں ان کا کوئی کمپیریزن ہے؟ مفتی منیب الرحمان سارا جگ جانتا ہے, اپنے جانتے ہیں غیر جانتے ہیں کہ وہ مفتی ہیں, وہ استاذ العلماء ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں. مرزے دی کلاس ہے کہ 2 گھنٹے دی, یہ 2 گھنٹے کا پڑھا ہوا ہے. اب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پڑھا ہوں. یار تو جاہلا جو بنا یا تو علماء جو بنا ہے نا, تو پھر تو تمہارے ساتھ مقابلہ کرنا بھی بنتا ہے. کیا نام ہے مفتی منیب الرحمان صاحب, وہ آپ کو کیوں جواب دیں گے بھائی, تمہاری اوقات ان کے سامنے کوئی نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ چھوٹا سا مولوی ہے اور اس نے کیا کرنا ہے. یار مجھے چھوٹا سمجھے, اس سے بھی چھوٹا سمجھے, بہت ہی چھوٹا سمجھ لے, جو سمجھنا آپ سمجھ لیں. اللہ کی رحمت سے جو میں کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ ہے, جہاں تک ممکن ہو سکا ہم ٹیل لگائیں گے, کوشش کریں گے مفتی منیب الرحمان صاحب کو منانا, لے کر آنا, یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. ہم اپنے بڑوں سے بات کریں گے, اپنے اساتذہ سے, ان سے کرا کے جیسے تیسے کر کے مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہم منا لیں گے اللہ کی رحمت سے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن
شرط یہ ہے کہ تم نے کہا کہ ٹکر کا بندہ لے کر آؤ. یہ تمہارے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وڈیانوں کو دو وڈیانوں ہوا لواؤ. یار ہمارے بڑے جو لوگ ہیں آپ کے بقول مفتی منیب الرحمان صاحب، چلو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ تو مفتی ہیں نا بھائی. تم اپنی اسناد دکھاؤ کہ یہ جامعہ جو ہے وہ تم نے اس میں سے تعلیم حاصل کی ہے، یہ تمہاری اسناد ہیں، یہ تم نے علوم و فنون حاصل کیے ہوئے ہیں. وہ اپنے کمرے میں اپنے پاگلوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ دکھا دو. مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہمارے بڑے جانے، ہم جانے، جیسے تیسے کر کے ہم آپ کے سامنے لا کر بٹھا دیں گے. اگر ٹکر بنانی ہے نا تو پھر کوئی غیرت بھی کہو، کوئی شرم بھی کہو. یہ کہڑی گل ہوئی پاگل کی ماری جان رہے ہو، کڈو مفتی منیب الرحمان تو تقی عثمانی نو تو ساجد میر نو، وہ اللہ دے بندے سارے پڑھے لکھے بندے، تو کہڑی کس شاید کہڑی باغ دی مولی ہے تیری اوقات ہی کو نہیں ان کے سامنے. تم کس حساب سے کہہ رہے ہو ٹکر کا آدمی، تمہیں دعویٰ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آ رہی. ٹھیک، اگلی بات سنیے اس پاگل کی ایک اور سن لیجیے ذرا. اس کے بعد ہمارے جو پیارے شاہ جی ہیں، جو علی بھائی کے ایک بہت خاص اسٹوڈنٹ ہے، خاص چلو میں نہیں کہتا کیونکہ علی بھائی کسی کو بھی خاص نہیں سمجھتے، وہ جو شاہ جی ہے نا، اس بندے کو آپ انجینئر صاحب کو چھوڑ کے آپ اس بندے کو ان کے خلاف بٹھا دینا تو وہی بندہ ان کے لیے کافی ہے. اور وہ کوئی یہ نہیں کرے گا کہ جناب صاحب میں جواب دیتا ہوں، میں آگے سے میں ان کے ساتھ مباحثہ کرتا ہوں، نہیں، وہ سوال کرے گا، یہ ان کے سوال کے جواب دے دیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لو جی میں یار کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، واقعی یہ بیوقوف آدمی ہے. اصل میں یہ مرزا نا اویس ربانی صاحب یہ اس کو جواب دے رہا ہے، اویس ربانی کو، کہ یہ جتنے بھی آپ کے، جو میں سمجھا ہوں یہ جتنے بھی آپ کے علماء ہیں نا، ان کے سامنے مرزا کو چھوڑ دیجیے. یہ جو شاہ صاحب ہے نا، یہ تو ان کے خاص اسٹوڈنٹ ہے مرزا صاحب کے، تو ان کو سامنے بٹھا دیں تو مرزا کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہی کافی ہے ان کے لیے. او پہلے ایک پاگل سی، وہ تو ایک اور آ گیا، سمجھے نا بات دی. او بھائی تیرے بڑے کو کوئی ڈگریاں نہیں ہیں، تیرا بڑا کوئی پڑھیا لکھیا نہیں ہے، دعوے کرنا یار صرف اپنی بات سنائے ہیں نا، وہ بات الگ ہے. بہت سارے ایسے ہمارے خطباء ہیں کہ وہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ صرف سیدھی سیدھی بات ہے، اختلاف نہیں کرتے اس دھڑلے کے ساتھ. اگر کرنا ہے اختلاف تو پھر بھائی اپنے اندر کوئی انہ کا حوصلہ بھی تو رکھنا، پھر علم بھی تو پھاڑنا ہونا، تینوں سننے کا مزہ آئے گا، تینوں گل کرنے کا مزہ آئے گا. جتنے رکاوٹیں اس بندے نے سامنے کھڑی کی ہوئی نا، مینوں ملنا تھے آ قواعد ضوابط بتا، میں نے گل کرنی تھی آ قواعد ضوابط بتا، اس طرح کرنا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا، ادا نہیں ہوئے گا، ادا ہوئے گا. کائنات میں آپ کھنگال لیں پوری کائنات کو، جہاں جگہ آپ کی نظر جاتی ہے آپ دیکھ لیں، جتنی رکاوٹیں اس بندے نے سامنے کھڑی کی ہوئی نا، کسی نے بھی اتنی کھڑی نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف مین وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی کے سامنے بیٹھنا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ان کی بھی اب قابلیت دیکھ لیں، شاگرد ان کے جو ہے مرزا کے، ان کی قابلیت دیکھ لیں. کہہ رہے شاہ صاحب ہے نا، ان کو بھائی شاہ صاحب کی اپنی اوقات کیا ہے؟ شاہ صاحب یہ پتہ نہیں کون سے شاہ صاحب ہیں یہ. اب ان سے پوچھ رہے ہیں یار کی تو پتہ نہیں اللہ جانے کہڑے شاہ صاحب ہے. لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، ہو سکتا ہے کوئی بندے مجھ سے ناراض ہو جائیں، جس بندے کے عقائد و نظریات قرآن حدیث کے مخالف ہو جائے نا، پھر وہ سادات میں سے نہیں ہوتا، وہ سادات سے نکل غیر سادات ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے عقائد و نظریات ہی قرآن حدیث کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ شاہ صاحب جو ہے، مجھے نہیں پتہ ان کا نام کیا ہے، اگر یہ مرزا انجینئر کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی قابلیت پھر ویسے ہی ہے، تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا کسی کے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ اور بڑا نہیں نکلنے تو چھوٹا تو ٹھوس ہو گیا، سمجھو ٹھوس چلنا تو پہلے ہی ٹھوس ہو گیا. اس بات ہے یہ ان کی پتہ نہیں کیا عجیب و غریب اس میں ذہنیت ہے. ایک کلپ اس کا اور سن لیجیے ذرا. لیکن بات یہ ہے کہ اویس ربانی بھائی کو یہ چھوٹی سی بات، اور یہ باقی علماء کو بھی اور عام عوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اویس ربانی بھائی پہ، خاص طور پہ پڑھے لکھے بندے ہیں لیکن کام ان کے کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. خیر اس لائیو میں انہوں نے اپریشیٹ بھی بڑا کیا علی بھائی کو، اور اس کی ایک مثال چھوٹی سی یہاں پہ موجود ہے، اور اس میں یہ خود ہی مان رہے ہیں کہ علی بھائی علمی میدان میں علمی تحقیق کے والے سے ماشاءاللہ ان کی بہت تحقیق ہے، ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کی تحقیق کی. لیکن مناظرے کے بیچ آ کے مناظرے کی بات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مناظرے پہ نہیں بیٹھ. یار آپ مناظرے کا کوئی رزلٹ تو بتاؤ کہ نکلتا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اکثر اوقات یار مرزا جیلوی بھی یہی ٹان ٹان کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے فالوور جو ہیں وہ بھی یہی ٹان ٹان کرتے ہیں کہ جناب رزلٹ نکالو. کیا نکلتا ہے رزلٹ مناظرے کا؟ اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکلتا. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ مناظرہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. اگر اس کا رزلٹ نکلتا ہی نہیں تو حضور علیہ السلام مناظرے کے لیے کیوں گئے؟ کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ مناظرہ کریں. تو نبی پاک علیہ السلام نجران کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ حضور مناظرے کے لیے گئے یا نہیں گئے؟ تو کیا نبی پاک علیہ السلام ایسے ہی چلے گئے؟ اللہ کے حکم سے گئے. تو مناظرہ تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ باقی انبیاء کی بھی سنت ہے. آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، باقی کئی نبی ایسے ہیں جنہوں نے مناظرے اپنی قوموں سے اور جتنے بھی جو ان کے مخالف تھے ان سے مناظرے اللہ کے نبیوں نے کیے ہیں. دوسرے نمبر پر کس نے کہا جناب اس میں سے رزلٹ کوئی نہیں نکلتا مناظروں میں سے؟ بھائی جس نے اڑنا ہے، جس نے ماننا نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی رزلٹ نہیں نکلتا.
نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ چاند کے 2 حصے کر دیں، کیے تو جن کے سامنے رزلٹ آ گیا نا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جنہوں نے نہیں کلمہ پڑھا ان کے سامنے رزلٹ ہی کوئی نہیں تھا۔ چاند کے 2 حصے بھی ہو گئے، ان کے سامنے کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کے سامنے رزلٹ تھا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی والی بات سنیے، مرزا انجینئر نے جو کہا تھا کہ مرزا کیا اس کا نام ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب انہوں نے کتے والی کھیتی، انہوں نے پتہ نہیں کہنا دی کی تھی، میں تو مناظرہ سنے یا نہیں۔ اچھا بھی اگر رزلٹ نکلتا ہی نہیں ہے مجھے اس چیز کا جواب ضرور دینا جتنے بھی ہیں، اگر اس کا رزلٹ نکلتا ہی نہیں ہے تو مجھے صرف اتنی بات بتائیے کہ مرزا نے یہ جو رزلٹ نکال کے کہا ہے کہ انہیں کتے والی کی تھی، اگر رزلٹ ہی کوئی نہیں نکلتا انہیں کس حساب سے کہا دیتا کہ کتے والی کی تھی؟ بھائی کوئی رزلٹ نکلا تو اس نے یہ جملے بولے، یہ لفظ اس نے بولے مرزا انجینئر نے۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب یا تقی عثمانی صاحب وہ کہتے ہیں میری جیت، اس کی جیت میری ہار، اس کی ہار میری ہار ہے، اس کی جیت میری جیت ہے، یہ وہ جو ہے میں اس کے سوال کا جواب دے دوں گا۔ یار آپ مجھے ایک بات بتائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، بات وہی ہے کہ اگر انصاف ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے بات کو۔ ایک بندہ حق کا دائی بنا ہوا ہے، حق کا دائی بنا ہوا ہے، آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ ایک بندہ آپ سے سوال پوچھتا تو کیا کہیں گے؟ فرض کریں کوئی عیسائی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ فلاں فلاں بات آپ نے کہی ہے، ٹھیک ہو گیا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر جناب تبادلہ خیال کر لیں ذرا، آپ کے ہمارے مذہب کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسے جو ہے وہ لا علمی سے جو ہے وہ سوالات ہیں جو ہمارے مذہب میں ہے نہیں، ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا ہم آپ سے بات کریں گے، تو جناب اگر تو آپ ہمیں قائل کریں گے تو ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اب کیا بنتا ہے مرزا انجینئر کا؟ اس سے بات کرنا بنتا ہے یا کہیں گا جاؤ جی اپنے بڑے جڑے پاپ ہے نا انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے تو میں تھوڑے لکھاں جڑے ہے وہ عیسائی نے تو میں کہتے مناظرہ کرتا پھر یہ جواب بنے گا؟ وہ بھائی یہ آپ کا دینی فریضہ ہے، ایک بندہ آپ سے سوال کرتا ہے 10 بار سوال کرے، آپ 10 بار جواب دو، اس کو دین کا کام نہیں کرنا آپ نے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد ایک بندہ ہے، اس نے اگر کہا کہ حضور وہ درخت ہے سامنے، وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا؟ اپنے وڈے کو لے گیا، وہ آگے کہہ دیں تو میں جناب درخت کلمہ پڑھ لے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، وہ اس نے جا کے کہا درخت حضور کی بارگاہ میں آ گیا، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، یہودی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کرنے والی کہ بھائی جب تم نے دین کی دعوت دینی ہے، دین کا تم نے کام کرنا ہے، تمہارا تو کام ہی دین کا کام کرنا ہے، تو جو بھی تمہارے سامنے آتا ہے تم اس کے ساتھ بات کرو، اس کو سامنے اس کے سوالوں کا تم جواب دو۔ مناظرہ بھی تو ایک دین کا حصہ ہی ہے نا۔ کتنے پہلو سامنے آ جاتے ہیں، ہزاروں پہلو، اگر کہوں گا تو یہ غلط نہیں ہوگا، کتنے پہلو سامنے آ جاتے ہیں کہ جس طرح بندے کی توجہ نہیں ہوتی، یہ پہلو یہ پہلو یہ پہلو، اس میں تو بڑا مزہ ہے، اس میں تو لطف ہی بڑا کہ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی طرف توجہ نہیں ہے، یا جس کا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا علم نہیں ہوتا، مناظرے میں وہ پہلو بھی سامنے آ جاتے، تقریروں میں وہ پہلو سامنے نہیں آتے، بیان میں، تقریروں میں یا لیکچر میں وہ چیزیں وہ پہلو جو وہ سامنے نہیں آتے جو مناظروں میں آتے ہیں۔ اس کا تو بڑا فائدہ ہے، اس کا تو بڑا مزہ ہے، اس میں علم میں اضافہ ہوتا ہے، گفتگو کرنے کا مزید حوصلہ بلند ہوتا ہے، بندہ کسی غیر مسلم سے بھی بات کر سکتا ہے، آپ بندے کے پاس اتنا جو ہے وہ نکات علمی جو ہے وہ بندے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو جو بھی جناب فلاں کاٹ کے لے آؤ، فلاں کاٹ کے لے آؤ، مجھے صرف اتنی بات بتا دیں مرزا صاحب یا مرزا کے چیلے صاحب جتنے بھی ہیں صاحبان، میں ان سے گزارش کروں گا بھائی آپ مجھے صرف اتنی بات بتا دیں کہ کیا دین کا کام کرنے کے لیے یا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے یا کسی کے اشکال دور کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو ہوتے ہیں سرگنا کہہ لیجیے یا جو بھی آپ نے ان کو نام دیے ہوئے ہیں، کیا ان کے ویڈیو کلپ پہلے آئیں گے، وہ اجازت دیں گے؟ تو پھر یہ بات آپ نے کہا ایدی جت میری جت، ایدی ہار میری ہار، یار آپ نے دین کا کام کرنا، دین کا کام کرے، حق جو ہوتا ہے وہ تو ویسے جیتا ہوتا ہے۔ آپ نے جب ایک بندہ بچہ بھی آ کھڑا ہو، پروفیسر کیوں نہ ہو، جڑا بھی ہو، بچے نے کہہ دیا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، گل ختم ہو گئی، آپ کا کام ہے 2 2 4 ثابت کرنا، آگے جو مرضی ہو، اگر آپ حق پر سامنے آئے بات کریں، آگے حق کا حق اور باطل کا باطل ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کن کے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہیں، آپ کن کے ساتھ مباحثہ کر سکتے ہیں؟ مفتی منیر صاحب جو ہے، یہ آپ میں لگا دیتا ہوں، آپ دیکھیے ذرا، ان کے ساتھ جناب آپ مناظرہ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں، اور کیا اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور نمبر لینے کے لیے اور اپنا چینل چلانے کے لیے، اپنی بلے بلے اور واہ واہ کروانے کے لیے ان کے ساتھ بڑے دھڑلے کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک کلپ آپ کو صرف اور دکھا دوں، بس بات ہماری ختم ہو گئی، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا بندہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، او شادی کیا کرنا جے تسی کے سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی۔
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व अली बरकातहू। भाई, मेरा जो सवाल है आपसे, ये जैन शफीक भाई से थोड़ा मिलता जुलता सवाल ही है, उसको एक्सटेंड करूंगा कि आप फरमा रहे ना कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो किसी हदीस वगैरह का मुताज नहीं। इसमें हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स के हम मेंबर्स हैं, आपके इल्म में होगा, आप तो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, तो उसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ चढ़ाई करते रहते हैं। एक बात बड़े ज़ोर देकर की जाती है, आप पर भी बिलखसूस एतराज़ किया जाता है। अच्छा जी, ये बस सिर्फ मैंने आपको ये दिखाना था, ये बंदा इन्हीं का ही है, शाह साहब जिनकी मैंने तस्वीर पहले आपको दिखाई ना, शायद मेरे ख्याल में ये वो ही हैं। अच्छा, इनके साथ जनाब इल्मी मुबासा हो सकता है, इनके सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। वो देखे कितने खुशगवार मूड में मिर्ज़ा साहब बैठे हुए हैं, वो भी खुशगवार मूड में बैठे, वो जनाब ऐसे चेयर पे बैठे, मिर्ज़ा साहब सामने आंखों में आंखें डाली हुई हैं, उनके सवालों के जवाब जो हैं अब इन्होंने काफ़ी लंबा है, इन्होंने सवालों के जवाब भी इन्होंने पूरे, ये तो मैंने कट कर दी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, सैंपल दिखाने के लिए। यार इनके साथ जो है वो आप बैठ सकते हैं, लेकिन जो आप पर इतराज़ करते हैं या जिनको आपकी तहकीक पर इश्काल है, आप उनके साथ क्यों नहीं बैठना चाहते, उनको अपने पास क्यों नहीं बैठा? उन्होंने बारी है नहीं, मेरे को टाइम कोई नहीं लिया। अच्छा, वो क्या था, ध्यानदारी से बताना, ये क्या, ये पता नहीं कौन सा पागल था जिसकी मैंने अभी आपको जहाँ वीडियो क्लिप भी मैंने दिखाए हैं, इसने भी ये बात कही थी कि वो जो है ना जनाब मुफ्ती तारक मसूद साहब, ठीक हो गया, वो भी आए थे तो उनका तरीक़ाकार गलत था, तो मिर्ज़ा इंजीनियर का एक चल रहा था, तो उसने कहा था कि जनाब देखें ना, मैं तो इतवार को यहाँ पर होता हूँ, तो एक बंदा जो है वो आए और आकर कहे कि जनाब मैं मंगलवार दिन आ गया हूँ, तो क्या मंगलवार दिन मैं आपको मिलूँगा? तो यही काम उन्होंने किया मुफ्ती तारक मसूद। लेकिन जनाब आप अपनी वीडियो क्लिप देखें ज़रा, आपने क्या कहा, जिस दिन अपलोड होगी उससे अगले दिन ही आप आ जाएँ। यार जे तुसी एडे तुहाडे जे नहीं गट्टे च पानी सीगा, तुसी क्यों चैलेंज कर दे रहे, क्या उसका नाम है, मुफ्ती तारक मसूद को, क्यों आपने उनको चैलेंज किया? अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर 3 दिन तो वो वहाँ पर रहे, तकरीबन मेरी मालूमात के मुताबिक 3 दिन वहाँ पर रहे, और यार तुसी नहीं बहना, कम से कम उन्होंने जवाब तो दियो, तुसी तो तरीकाकार गलत है ना, आप उसको जवाब दे देते, वीडियो क्लिप उसको बता देते कि भाई बात ही है कि ये हमने कहा था, आप नहीं आए, आप जो है वो आपको ऐसे आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, आपका तरीक़ेकार गलत है। उन्होंने कहना कि चलो ठीक है जनाब, तरीकाकार दसो की है जी, आ तरीकाकार असी इतने ही, असी इतवार वाले दिन तुहाडे कोल आवांगे जनाब, गल खत्म हो गई। वो चला गया तो नहीं करके तुम पै गए जनाब, और जनाब तरीकाकार सही नहीं से, ये नहीं कुछ नहीं। मैं हाथ जोड़कर आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा, हुज़ूर मिर्ज़ा इंजीनियर साहब डुब मरो, या फिर अल्लाह ताला को हिदायत मंगो, समझ आई ना बात? क्यों कौम नूं बेवकूफ़ तुसीं बना लिया? कौम का मतलब तुहाडे जिहड़े फॉलोअर दा, बाकी तुहाडे पीछे कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमें हक समझने की तौफीक नसीब फरमाए। मुनादरा होना कोई नहीं जे, मिर्ज़ा दे रंग उड्डे पे ने, आइटम बोलतियाँ बंद होइयां पईयां ने, इन्होंने रोटी खानी याद आ ना, इनको पानी पीना याद है, इनको कुछ भी याद नहीं है। 26 तारीख है तो दुआ करना या अल्लाह मैं 26 तो पहले कितने मेरी मौत ही आ जाए, कितने इनू एडी अग लगी होनी मिर्ज़ा इंजीनियर नूं। बहरहाल अल्लाह ताला इसको भी हिदायत अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।